پارٹی کی صوبائی حکومت کا اور مقامی حکومت کا کہ اس کو گندا کرنے کی سول پروپرائٹرشپ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ پھر میں صحت تعلیم دیکھیں، سول اسپتال میں بنس وارڈ بن گیا کیا؟ چل رہا ہے، فنکشنل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سندھ کے تیسرے بڑے شہر میں آ کے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں، بہت بری لگتی ہے، میری باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب، آپ کی سیاست، آپ کی سیاسی خدمات، آپ کی سیاسی قربانیاں، اس میں کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، خدا نخواستہ، مگر یہ انتظامی نااہلی اگر ہم نہیں بتائیں گے تو شاید ہم اپنی سیٹ سے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں لوگوں کی ترجمانی کے لیے ہم اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کے مسائل کے بارے میں ان کو نہیں بتائیں گے، اسمبلی کے فلور پہ آواز نہیں اٹھے گی۔ بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، سکر شہر کی آج 1.25 سال 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، 1.25 سال 1.5 سال ہونے کو آ گیا اس سکر کی صوبائی اسمبلی کی نشست سے جس جماعت کے پاس ہے وہ حکمراں جماعت ہے۔ ایک لفظ سکر کے لیے جو ہے انہوں نے 1.5 سالوں میں نہیں نکالا ہے ان کے حکمرانوں میں، وہ بھلے وزیر ہو کوئی اور ہو۔ سکر کے مسائل کو لے کے اگر بات ہوئی ہے تو وہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں اس کو حصہ بنایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کے نام پر بھی سکر کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سے اسکیمیں پڑی ہیں، 16-17 سے، کہ وہ گاربیج ٹرانسفر کا سسٹم ہوگا تو یہ ہوگا تو فلاں ہوگا، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہوگی، ڈور اسٹیپ کلیکشن ہوگی گاربیج کی۔ کیا ہو رہا ہے سکر میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کام سکر میں؟ ایک ایک گھر سے اٹھ رہا ہے کچرا؟ نہیں جناب۔ تو آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ اٹھا کے پولیٹیکل بیشنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ دوسری اہم بات دیکھیں، اسٹریٹ کرائم شہر کراچی میں تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے اسٹیٹس ہیں، دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ شاید ہی کوئی شہری ہو شہر کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کی واردات کا شکار نہ ہوا۔ میں بحیثیت ایم پی 2 بار لٹ چکا ہوں۔ سکر شہر کے جو اسٹریٹ کرائم کی واردات میں جو ایک اسپائک آیا ہے، اچانک بڑی ہے، جب سے ایک تو کچے کی صورتحال ان سے مینج نہیں ہو پا رہی ہے، پھر obviously قریبی شہر سکر ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ والے ڈاکو شاید ادھر بھی آ گئے، سکر شہر میں بھی آ گئے، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی واردات کا شکار ہو رہا ہے۔ یہاں کھلے عام ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مطلب، اور بھتے کی پرچیاں بھی موصول ہو رہی ہیں جناب۔ کل میں تاجروں کے پاس گیا تو انہوں نے شکایت کی ہے۔ تو کیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سکر کے شہر کے ساتھ؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نیو پنڈ ہو، اولڈ سکر کا ایریا ہو، مدینہ کالونی ہو، اچھا یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ میں کل مختلف میں تھوڑا ٹائم میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیا۔ یقین جانے برا حال ہے، لٹرلی بتا رہا ہوں، برا حال ہے۔ اچھا، آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن اس صوبے کی اور اس شہر کی پچھلے 17-18 سالوں سے ہے جناب۔ اب اگر ہم بحیثیت عوامی جماعت، شہری سندھ کی واحد نمائندہ جماعت، اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم جائز کرتے ہیں جناب۔ حکومت آپ کے پاس ہے، اس 17-18 سال کی حکمرانی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے مجھ جیسا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا شخص جو ہے وہ کتنے ہزار ارب لگے ہیں، اس میں زیرو گنتے ہی ختم ہو جائے گا۔ 25,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ کنزیوم کر چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت جناب۔ 25,000 ارب، کتنے صفر لگیں گے؟ مجھ جیسا لوور مڈل کلاس کا آدمی تو گننا پڑے گا، یونٹ 10 کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی سوال نہیں بنے گا ان لوگوں سے؟ نہیں پوچھے سکر کی عوام کہ بھائی تم نے سیوریج کے نظام کے لیے کیا کیا، تم نے واٹر سپلائی کے لیے کیا کیا؟ 4 روڈ بنا کے کلیم کرتے جی سکر ہم نے خوبصورت بنا دیا، سکر سے بہتر تو کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں سکر کی عوام کو؟ خدا را اس چیز کو سمجھیں۔ اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں بار بار، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم شہری علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اس صوبے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر شہری سندھ
کی معیشت خراب ہوگی تو اس صوبے کی معیشت خراب ہوگی, اس صوبے کی معیشت خراب ہوگی تو اس ملک کی معیشت خراب ہوگی. الٹیمیٹلی ہم نقصان اپنے پاکستان, اپنے پیارے ملک کو پہنچائیں گے اگر ہم شکر کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہاں کی انتظامیہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہے. ہاں مجھے پتا ہے درد بہت ہوتا ہے یہاں کے میئر کو, یہاں کے جو وہ انتظامیہ ہے. بھائی آپ لاجک کے ساتھ بات کریں جناب, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سے پرہیز کریں, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سے پرہیز کریں, یہ میری گزارش ہوگی. یہ وہ سارے مسائل ہیں جن سے میں سمجھ رہا تھا کہ چیزیں یا صورتحال بہتر ہوگی, کیونکہ سیکنڈ ٹیئر گورنمنٹ اور تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ جن کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہیں یہ سارے کام کرنا, یہ سبھی تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے جناب. صوبائی حکومت آپ کی, مقامی حکومت آپ کی, پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے لوگوں کو اپنی جماعت میں بھی ڈال لیا آپ نے ماشاءاللہ سے. ایسے ہی ہوا ہے نا شکر شہر کے ساتھ, تو کسی کو زبردستی کر کے, کسی پہ FIR ڈال کے اپنے پاس تو کر لیا گنتی پوری کرنے کے لیے, تاکہ یہ کلیم کر سکیں کہ جی دیکھیں جی ہم بڑی پاپولر جماعت ہے. آج صورتحال شکر کی کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ, آپ شکر کے باسی ہیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس سے ٹھیک کرنے کی کڑی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اور اس سے 4-5 مہینہ پہلے آ کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی سیاسی پوزیشن انشاءاللہ شکر میں ریکلیم کر کے دکھائے گی انشاءاللہ. ہم یہ جن مسائل سے اس شکر کی عوام نمرد آزما ہے, اس میں شکر کی عوام کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگورک ہے. اور میرا آج یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور پھر جو پلان تھا انفارچونیٹلی جو پوسٹ پونڈ ہو گیا, وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے جو کہ جو 4 مہینہ پہلے یہاں میں بیٹھ کے بات کر کے گیا تھا, ہم اسی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ شکر کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو رواں رکھا ہوا ہے یہ مزید کنٹینیوشن کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے. ہم شکر کے جینوئن ایشوز کو لے کے آواز اٹھاتے تھے, اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. دوسرا ایک اہم ہمارے بہت ہی پیارا صحافی خاور, افسوسناک ایک واقعہ ہوا, اس کی شہادت ہوئی ہے. اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے, اللہ پاک اس کے جو آگے کی جتنی منازل ہیں اس کو طے کرنے میں آسانیاں فرمائے. اور ہم سب جو ہے وہ آبویسلی آپ صحافی برادری, آپ ہی کی برادری سے تعلق تھا, ہم بھائیوں جیسا تھا. اس کی ایک افسوسناک شہادت ہوئی. ہم سب اس میں یقینی طور پہ آپ سے جو ہے اظہار تعزیت کرتے, اور اللہ پاک اس کو مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم آج اصل میں بنیادی مقصد جو تھا وہ پریس کانفرنس کا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ جو گورنر صاحب اور چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا جو کیا کہتے ہیں وزٹ تھا, جو دورہ تھا, وہ آبویسلی اس میں ہم وہ پوسٹ پونڈ ہوا ہے فار دا ٹائمنگ, اور نئی تاریخوں کا اعلان انشاءاللہ جلد کر دیا جائے گا. ہم پھر دوبارہ شکر کی عوام کے ساتھ بیٹھیں گے, شکر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور شکر کی عوام کو اپنے ساتھ انشاءاللہ لے کے چلیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ حضرات سارے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ساری بحث و مباحثے کا ڈبیٹ کا زیادہ مرکز جو ہے صرف کراچی کی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, کیپٹل ہے, تو آپ کے مسائل آپ اجاگر کریں, مگر یہ ایک تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کمی کہ باقی سندھ کے دیگر شہروں کے مسائل کے حوالے سے کچھ ایسی آواز اسمبلی سے اٹھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. حالانکہ پورا یہاں سندھ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سارے مسائل کا شکار ہیں. تو آپ کی جانب سے چونکہ ایک اپوزیشن کا آپ کا کردار ہے تو وہ والا کردار نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کے مسائل کے حوالے سے. اچھا ایک چیز میں بھول گیا تھا, اچھا کیا آپ نے مجھے ریمائنڈ کروا دیا. میں لاسٹ ٹائم بھی جب یہاں پر آیا تھا تو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کے ساتھ ایک زیادتی تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. ایک انتظامی نااہلی سیپکو کی بھی تو ہے جناب, سیپکو کی بھی تو ہے, ٹھیک ہے. حال یہ ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں. لائٹ آتی کہاں ہے بھائی یہاں پہ, بڑی سمپل سی بات ہے. اچھا پھر اس مسئلے کو لے کر دیکھیں, آپ سب کو پتہ یہ بات کہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے نیپرا, ان کو جتنے بھی ہمارے ڈسٹریبیوشن ہے ڈیسکوز ہے, جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کو ریگولیٹ کرتا ہے نیپرا. سندھ اسمبلی میں
سندھ اسمبلی میں. اچھا ہمارا ڈومین اینڈ مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ سا ہے, مگر اس کے باوجود جب میں بحیثیت عوامی نمائندہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں سکھر کی عوام کے لیے, میں پورے سندھ کا نمائندہ ہوں. مجھے یہ آزادی حاصل ہے کہ اگر سکھر کی عوام کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے, اب مجھے نہیں غرض ہے کہ وہ وفاقی ادارہ ہے یا صوبائی ادارہ ہے, اگر مسئلہ ہوگا تو ہم بات کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے کی الیکٹرک, ہیسکو, سیپکو, یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے اس صوبائی اسمبلی میں, وہ اس ناچیز کی وجہ سے ہوئی ہے. اس ناچیز کا تعلق جس جماعت سے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, اس کو فارم کیا, اور ہم نے یہ پابند کیا تھرو اسمبلی, کیونکہ حکومت سے اسمبلی کے اندر آتی ہے نا, حکومت آتی ہے, اپوزیشن آتی ہے, تو ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس میں ہماری میجورٹی نمائندگی تھی. اور میں اس میں شکر گزار ہوں اسپیکر سندھ اسمبلی کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری اس بات کو آنر کیا کہ الیکٹرک چیف کو بلایا, ہیسکو چیف کو بلایا, سیپکو چیف کو بلایا, اور بلا کے میں نے تو سیپکو چیف سے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی بات کی تھی کہ جناب آپ اگر دیکھیں, بہت سمپل سی بات ہے, آپ بجلی نہیں دے رہے ہو, ان کے پاس بڑا اچھا سا ایکسکیوز آتا ہے کہ جی لاسز موجود ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. تو بھائی چوری روکنے کی ذمہ داری سیاسی لوگوں کے پاس تھوڑی ہے. بھائی ان کا ایک مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ بجلی پرووائڈ کریں گے اور اس کے اگینسٹ پیسے لیں گے. ایسا ہی ہے نا, جب بجلی پرووائڈ کرنا ان کا مینڈیٹ ہے اور بجلی میں اگر وہ کوئی پیسے نہیں دے رہا تو اس سے ریکور کرنے کا مینڈیٹ سیاسی لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اس کے آپ پیسے لے رہے ہو, آپ کی تنخواہیں اسی پہ چل رہی ہیں, آپ اٹھا کے وہ سارا ملبہ ایک عام سیپکو کا جو کنزیومر ہے اس پہ ڈال دیتے ہو. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ 16, 18, 20 علاقوں وائز مختلف لوڈ شیڈنگ اس شہر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیپکو کے جتنا جوڈیسکشن ہے اس میں موجود ہے. اس سیپکو کے مسئلے کو لے کر میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کوئی 4 سے 5 بار جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. صرف ہائی لائٹ نہیں کیا, سیپکو چیف کو بٹھایا, اس کے بعد جو سکھر کی نمائندگی جو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ہم نے اس کو بٹھایا. نہیں کری ڈسکریمنیشن, نہیں کی, یقین کریں نہیں کی ڈسکریمنیشن, کیونکہ یہ مسئلہ سب بھگت رہے ہیں. ہم نے بات کی ہے. دوسری اہم بات دیکھیں, وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, میں بہت ببانگ دہل یہ بات اوتھینٹیکیشن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ شہری سندھ کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے تو میں اپنے آپ کو رورل سے آئسولیٹ نہیں کرتا. شکارپور کا بھی مسئلہ جو ہے وہ میرا مسئلہ ہے, دادو کا بھی مسئلہ میرا مسئلہ ہے, اور ہم نے اس پہ بات کی ہے اسمبلی میں. یہ صرف لفاظی یا پریس کانفرنسز نہیں ہے. اسمبلی ریکارڈ نکالیں, آپ کو سب پتہ لگ جائے گا جناب. میری بجٹ اسپیچ نکالیں, میں نے تو وہ بدین کے وہ چھوٹا سا جو آخری گاؤں ہے دمبالو, میں نے اس کی بھی بات کی ہے. وہ ٹرینڈ توڑا, وہ ٹرینڈ سیٹ جو بنایا ہوا تھا کہ جی شہری سندھ کے مسائل کو صرف اجاگر کرتی ہے اور دیہی سندھ کو ایم کیو ایم پوچھتی نہیں. نہیں جناب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سامنے چیزیں موجود ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں لفاظی نہیں کر رہا, ریکارڈ موجود ہے, چیزیں موجود ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورے سندھ کا مقدمہ لڑیں. دیکھیں, ہم مظلوموں کی آواز بننا چاہتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, غلطیاں کوتاہیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے لوگ, اچھی قومیں وہ ہوتی ہیں جو غلطیاں کوتاہیاں تسلیم کرتی ہیں اور آگے نہ کرنے کا عادہ کرتی ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ایم کیو پاکستان از ڈوئنگ. یہ بتائیے گا کہ سکھر میں متحدہ قومی موومنٹ پہلے صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی ہوا کرتی تھی اور بلدیاتی نظام میں بھی ان کے ناظرین رہے ہیں. اب ماضی قریب سے ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو کراچی کی قیادت یا حیدرآباد کی قیادت سکھر میں آ کے جو ہے عوامی مسائل پہ بات کرتی ہے. سکھر کی جو مقامی قیادت ہے وہ اتنی متحرک ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کا کیا سبب ہے؟ اور دوسرا, آپ نے جیسے دیگر عوامی مسائل پہ بات کی ہے تو ایز اے اپوزیشن لیڈر یہاں پہ سکھر میں بہت بڑا صنعتی زون موجود ہے جو 1065 ایکڑ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ سمال انڈسٹری کے حوالے سے یہاں پہ بہت سارے مواقع موجود ہیں. کیا ان پہ وہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ یا دیگر جو فورم ہے ان پہ متحدہ قومی موومنٹ اپنا وہ اثر رسوخ دیا, وہ جو بات ہے وہ اچھے طریقے سے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلے والے سوال جو ہے اس کا جواب تو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے 2024 میں اپنی سیاسی پوزیشن ریکلیم کی ہے. ہم اب تنظیمی پوزیشن سکھر میں ریکلیم کرنے لگے. ٹھیک ہے,
اور اس کے لیے جو بھی کس انداز سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہماری پوری تنظیم موجود ہے. یہ ایس ٹی سی انچارج ہیں, یہ ہمارے سکھر کے انچارج ہیں, اور اسی طرح ہمارے پھر چیئرمین صاحب خود آ رہے ہیں سکھر, گورنر صاحب خود آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن ریکلیم کرنی ہے. سکر ہمارا تھا, ہے, آپ کی جیریمنڈری کی وجہ سے آپ کے پاس ہے, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا وہ کہ وہ ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے لیا ہوا ہے. نہیں جناب, سکر ہمارا تھا, ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ, اور ہم اپنا سکر واپس لے کے رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات, جن ایشوز کا آپ نے بتایا, چاہے وہ اسمال انڈسٹری ہو یا انڈسٹریل زون کی بات ہو, نہیں جناب, میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی کا جو کنڈکٹ ہے نا اسمبلی میں, وہ ذرا نکال کے دیکھیں کہ کن کن ایشوز پہ بات کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی, تو آپ کو اس میں اس کا جواب مل جائے گا. خوشی صاحب یہ بتائے گا, ابھی سکھر بیراج کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ چل رہا ہے 34 بلین کی لاگت سے, 16 دروازے اس میں تبدیل ہوئے, اس میں لوگ سامنے آ چکے ہیں, انجینئر نے باقاعدہ خط لکھا ہے اس حوالے سے, کیا اس حوالے سے بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی جائے گی؟ ویل اس پہ سوری معذرت, میں نے لے لیا آپ کا سوال. اس پہ آلریڈی ہماری جانب سے جو ہے وہ ہم نے کوشچن بھی ڈالا ہوا ہے, اور اس پہ تو باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں اگر نقص آ رہے ہیں, کوئی میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, مگر اگر کوئی فلا ہے, کوئی لوپ ہول ہے, تو یہ کوئی مذاق پروجیکٹ نہیں ہے. عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کو استعمال کرتی ہے حکومت, اپنے گھر سے تھوڑی لاتی ہے بھائی. یہ جتنے بلینز آف روپیز بتائے ہیں آپ نے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, 34 سے یا پتہ نہیں 35 ارب ہے کتنا ہے, تو یہ پیسہ سندھ حکومت اپنے گھر سے تھوڑی لا رہی ہے, یہ ہمارے آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے پیسوں کا استعمال ہو رہا ہے, ہم اس کو میک شیور کریں گے کہ ہمارے پیسوں کا ٹھیک استعمال ہو. اور اگر اس کے لیے انکوائری کی ڈیمانڈ, آبویسلی ہم اس کو گو تھرو کر رہے ہیں, ہم نے اسمبلی میں سوال بھی پٹ اپ کر دیے, اور اس پہ مزید ڈیٹیل کے بعد اگر ہم انکوائری کی بھی ڈیمانڈ کریں گے. سب سے پہلی بار شفاف انکوائری کر لی جائے کہ کیا جو ریگولیرٹیز آ رہی ہیں یا جو لوپ ہولز آ رہے ہیں وہ واقعتاً ٹھیک ہے یا اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورنر صاحب کا جو دورہ تھا, وہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ وفاق کا نمائندہ ہے اور پیپلز ایم پی ایم کے سندھ میں تنظیم سازی مہم چلا رہا ہے, تو اسی وجہ سے اسے روکا جائے. کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گورنر سندھ کا جو دورہ ہے وہ منسوخ. پیپلز پارٹی کون ہوتی ہے ہمارے گورنر کو روکنے والی؟ پہلی بات, ٹھیک ہے. دوسری, میں نے آپ کو دونوں دورے ایک ساتھ بتائے. گورنر صاحب کا دورہ الگ تھا, تنظیم سازی کے طور پہ چیئرمین متحدہ قوم پاکستان آ رہے ہیں, پہلی بات, ٹھیک ہے. اور اس کا ریزن ہے کل فلائٹ کینسل ہو گئی, موسم کی خرابی ہے, پھر یہاں پہ آلریڈی الرٹ جاری ہوا ہوا ہے اس ریجن کو لے کر بھی, تو اس کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ, ورنہ یہ دورہ تو آن بورڈ تھا. اور مجھے ویسے بتاؤں تو مجھے جو ہے وہ سپٹمبر کے پہلے ویک میں آنا تھا, کوئی 10-15 دنوں کے لیے سکر بیٹھنا تھا آ کے, وہ میں جلدی آ کے بیٹھا ہوں. اس کا ریزن بھی یہی ہے. دوبارہ جو ہے مختلف ہو گئی, آپ سکھر میں بھی پہلی مرتبہ آئے تھے. کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا وہ ایم کیو ایم کا اور وزیر اعلیٰ بھی ہوگا, یا ایم کیو ایم کا ہوگا یا ایم کیو ایم کے بغیر نہیں ہوگا. آپ کے منہ میں گھی شکر. اور دوسری بات, یہ میرا پہلا دورہ نہیں ہے سکر کا, میں اس سے پہلے بھی سکر آ جاتا ہوں. سکر میرا شہر ہے اور ہم سب کا شہر ہے سکر, اور آتے رہیں گے جناب. اب تو پڑاؤ ڈالنے کا وقت ہے سکر میں. اچھے خاصے رہنما بھی ہیں, آپ جیسے وائبرنٹ بولنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود ایم کیو کی جو کیمپین ہے وہ گورنر چلا رہے ہیں. ویل مکس اپ کر رہے ہیں آپ چیزیں. اور دوسری بات دیکھیں, گورنر بھی تو ایک چیز ہے نا موجود, سیاسی ایم کیو ایم سے تعلق ہے اس کا. پہلی بات سر, یہاں پہ کون کون سے صوبے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے اس کی لسٹ پہ آ جائیں گے تو پھر تو بہت لمبی بات چلی جائے گی نا. کون کیا کیا کر رہا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہاں تو حکمراں جماعت کے عہدیداروں کا اجلاس بھی نا وہ ماشاء اللہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوتا ہے. میں اس سے آگے کیا بولوں, ٹھیک ہے نا. کراچی کی طرح سکر میں تو یہاں پہ جب پرویز مشرف کا دور تھا تو ہمارے بالکل نزدیک گورنمنٹ اعلیٰ نظام ہیریٹیج قرار دیا گیا تھا. ابھی اس کو توڑ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سکر کی دوسری جو ہیریٹیج عمارتیں ہیں جن کو سندھ انڈومنٹ فنڈ کی جانب سے ان کی ریہیبلیٹیشن کے کام جاری تھے, تو کیا سکر کی عوام یہ توقع کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ سے کہ وہ جو
तारीखी जगह है या जो हेरिटेज है उनके बचाव के लिए कोई किरदार अदा कर सकती है? वेल, कल्चर मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है सूबे में, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। मैं आपको मुताद्दिद लेटर्स दिखा सकता हूँ हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के। ये जो हेरिटेज बिल्डिंग वाली बात की है, कराची में ऑब्वियसली साउथ की तरफ ज़्यादा है, ओल्ड सिटी एरिया है, सैकड़ों की तादाद में वहाँ बिल्डिंग है। ये जो बिल्डर माफिया है ना, बिल्डर माफिया, मुझे इसकी सखर की डिटेल तो नहीं पता ऑब्वियसली जिसका आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मगर मैं उमूमी बात कर रहा हूँ कि वो बिल्डर माफिया और हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, माशाल्लाह कहीं गठजोड़ नज़र आता है, कंसेंसस नज़र आता है कि लूटा मारी का मज़ार। मैं बता रहा हूँ ना, ये सूबा इंतज़ामी तौर पर कोलैप्स कर चुका है। बहुत सख्त बात है, ये बुरी भी लगेगी मगर हकीकत है। ये सूबा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सूबा सिंध इंतज़ामी तौर पर कोलैप्स कर चुका है। उसी की वजह से अब ये सारे मसाइल आ रहे हैं। जड़ ये है फसाद की कि इंतज़ामी तौर पे जब कोलैप्स कर चुका है तो फिर कुछ बचा नहीं है। क्या इस सखर के कोई आम से थाने में जाकर एक साइल अपना काम बिना पैसों के करवा सकता है, अपनी शिकायत बिना पैसों के दर्ज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो मैं कैसे मानूं कि जी जो है वो सूबा ठीक चल रहा है, उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल, अब मैं बता रहा हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इस शक्कर के सारे स्कूलों को विजिट कर लेते हैं, पता चल जाएगा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। जनाब फेल हो चुके हैं, जनाब ये फेल हो चुके हैं। अच्छा सर, आपका नवा कोट सखर में एमपीएम का गढ़ रह चुका है, अभी भी है, वहाँ से 2 आपके एमपीएम का एमपीएम मुंतखब हुआ है। गुज़श्ता 3 सालों से 1 अरब की उन्होंने डिटेक्शन लगा के बिलिंग 32 से ज़ायद ट्रांसफर पर उन्होंने बंद कर दी 3 सालों से। एमपीएम में किसी रहनुमा ने आवाज नहीं उठाया, न कोई एहतजाज किया है। गर्मी सर्दी रमजान में बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं आपके लोग। सारे लोग हमारे लोग हैं, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, सारे लोग हमारे हैं, चाहे वो नवागढ़ के हो या शक्कर के किसी और इलाके के हो। पहली बात देखें, इस हवाले से हमारे जो रुकने कौमी असम्बली हैं वसीम हुसैन भाई, वो खुद जो ये आपने इशू बताया उसको लेकर शक्कर आए थे, मुलाकातें की हैं, चीज़ें की, कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे मसाइल का अंबार है। तो स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टेडली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चल रही है और इंशाल्लाह स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।